बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से दुनिया के बड़े अंग्रेज़ी अखबार दी इकॉनमिस्ट में एक कॉलम लिखा है। उस कॉलम का मैं उर्दू में करीब तरीन तर्जमा आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। ये मौक़िफ़ मेरा नहीं बल्कि इमरान खान साहब का है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इलेक्शन 8 तारीख को होने जा रहे हैं और वोटर्स को और सपोर्टर्स को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब लिखते हैं, आज पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर निगरान हुकूमतें चल रही हैं। ये इंतज़ामिया और आइनी तौर पर गैर कानूनी हैं, क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियाँ तालील होने के 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए थे। अवाम सुन रहे हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता मार्च के हुक्म के बावजूद कि वोट 3 माह के अंदर करवाए जाएंगे, गुज़श्ता एक साल के दौरान 2 सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इसकी तरदीद की गई। मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीब व गरीब इक़दामात से दागदार है। उसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, बल्कि इसने मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए नामजदगियों को भी मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली हैं और महज तनकीद करने पर मेरे और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात चलाए हैं। इंतखाबात हों या न हों, गुज़श्ता साल अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मज़ाक़ खेज़ वोट के बाद जिस तरह मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया है, उससे एक बात वाज़िया हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी PTI के लिए कोई भी सियासी मैदान खुला नहीं रखना चाहते, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते। आखिरकार ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव में हुकूमत के साथ मिलकर हमारी बरतरफी की, जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे दबाव और अपनी मुसल्लह अफवाज को अड्डे फराहम करने से इनकार से मुश्तहिल हो रही थी। मैं वाज़ह था कि हम सब के दोस्त होंगे, लेकिन जंग के लिए किसी के प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं इस नतीजे पर यूं ही नहीं पहुंचा, बल्कि इस सोच की तश्कील पाकिस्तान को अमेरिका की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के साथ तावन करते हुए होने वाले भारी नुकसानात से हुई, जिसमें कम अज़ कम 80,000 पाकिस्तानी जानें ज़ाया हो गई। मार्च 2022 में अमरीकी महकमा खारजा के एक एहलकार ने वाशिंगटन DC से पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद सफ़ीर ने मेरी हुकूमत को एक साइफ़र पैगाम भेजा। मैंने वो पैगाम उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए देखा और बाद में काबीना में भी पढ़कर सुनाया गया। साइफ़र मैसेज में जो कुछ कहा गया, उसके पेश नज़र मुझे यकीन है कि अमरीकी एहलकार का पैगाम था कि इमरान खान की वज़ारत उज़्मा को अदम एतमाद के वोट के ज़रिए ख़त्म करो, वरना नताइज संगीन होंगे। चंद हफ्तों के अंदर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, और मुझे ये भी मालूम था कि पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए हमारे इत्तेहादियों और पार्लिमानी बैक बेंचेस को हाईजैक कर चुके थे। हमारी हुकूमत की इस तब्दीली के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर निकल आए और अगले चंद महीनों में PTI ने 37 में से 28 ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में ज़बरदस्त रैलियाँ निकालीं, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि अवाम कहाँ खड़ी है। इन रैलियों में ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की, जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। इस सब ने इन ताकतों को बेचैन कर दिया जिन्होंने हमारी हुकूमत को हटाने का काम किया था।
ان کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے 18 ماہ کے اندر غیر معمولی افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اس کا تضاد سب کے لیے واضح تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 وبائی مرض سے نپٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعریف بھی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.1% کی جی ڈی پی ریکارڈ کی گئی تھی۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے۔ میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنوں اور سوشل میڈیا کے کارکنوں کو اور ہمارے ہم خیال صحافیوں کو اغوا کیا گیا، قید کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جب بھی عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہیں یا رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے الزامات لگائے جاتے ہیں اور نئے کیس بنائے جاتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے اور دھمکایا جا رہا ہے۔ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور کھلی عدالت میں عام ٹرائل سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، جس کے بعد دیگر چیزوں کے علاوہ فوجی تنصیبات پر آتش زدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا، جس کے نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے۔ اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن کی رفتار نے ظاہر کیا ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ فالس فلیگ آپریشن یعنی 9 مئی کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ کو پریس کانفرنسوں اور انجینئرڈ ٹیلی ویژن انٹرویوز میں بٹھایا گیا اور دھمکی دی گئی کہ وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کریں۔ کچھ دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور تھے، کچھ کو مجبور کیا گیا کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دیں۔ ان سب کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت ہے۔ دسمبر میں ہونے والے سروے میں 66% حمایت کے ساتھ پی ٹی آئی سرفہرست تھی، جبکہ میری ذاتی مقبولیت کی درجہ بندی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن میری پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کے لیے ہر طرح کے غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے۔ عدالتیں روز بروز اپنا اعتبار کھوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس سب کے درمیان کرپشن کے الزام میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف برطانیہ سے واپس آ گئے ہیں۔ وہ برطانیہ میں کئی سالوں سے مفرور کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ نومبر میں ایک پاکستانی عدالت نے ان کی سزا کو کالا دم قرار دے دیا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت فوج ان کی بریت کی حمایت کرے گی اور آئندہ انتخابات میں اپنا وزن ان کے پیچھے ڈالے گی، لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت اور فوج کے سلیکٹڈ کو مسترد کرنے میں بھرپور کامیاب رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ میں غداری کے مذائقہ خیز الزامات میں قید تنہائی میں قید ہوں اور ہماری پارٹی کے وہ چند رہنما جو آزاد ہیں اور انڈر گراؤنڈ نہیں ہوتے، انہیں مقامی ورکرز کنونشن بھی منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منظرنامے میں اگر انتخابات ہوئے بھی تو وہ ایک تباہی اور مذاق ثابت ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کے اس کے بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ یہ الیکشن پہلے سے غیر مستحکم معیشت کو مزید بڑھا دے گا۔
پاکستان کے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں جو سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کے ساتھ ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ والی جمہوری حکومت کی جانب سے اشد ضروری اصلاحات کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے پاس اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے چھٹکارا پانے شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جمہوری روایت کو روندتے ہوئے ہم ان تمام معاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ عمران خان۔ ناظرین، اگر آپ انگریزی سمجھتے ہیں تو دی اکونومسٹ میں انگریزی اخبار میں گوگل کر لیں اور کالم وہاں پر لگا ہوا ہے، لیکن اس کا قریب ترین جو ترجمہ ہے وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ کے لیے پیش کر دیا۔ شکریہ۔